اب آئیں تیسرے اعتراض کی طرف. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی واقعہ یا معجزہ نہیں بلکہ اتفاق ہے کہ فاطمہ بنت اسد جو ہے اتفاقاً جو ہے خانہ کعبہ چلی گئیں اور وہاں پہ جو ہے ولادت ہو گئی. تو مجھے بتائیے کیسا اتفاق؟ ایک اتفاق، دو اتفاق، تین، ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے، ایک پیغام ہے جو مسلسل ہمیں ہر موڑ پہ مل رہا ہے. تو فاطمہ بنت اسد اگر گئیں تو خانہ کعبہ گئیں، کہیں اور نہیں گئیں. جیسے ہم نے کہا کہ اپنے گھر سے نکلیں تو کسی رشتہ دار کے پاس نہیں گئیں، ہاسپٹل یا کسی بھی جگہ. اچھا، جب انہوں نے دعا کی تو دیوار کعبہ شق ہوئی، اسی جگہ سے شق ہوئی دوبارہ نکلتے ہوئے جہاں سے پہلے شق ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اندر کے احوال تو چھوڑیے جو ہمارے نزدیک معتبر ہے کہ جو ہے وہ حوران جنت اور دیگر معتبر مقدس خواتین، بی بی سارہ، بی بی آسیہ، بی بی حوا اور بی بی مریم آئیں اور علی جو ہے وہ سجدے میں گئے، اذان اقامت دی اور اقرار توحید، اقرار ولایت، اقرار رسالت کیا. اس کے بعد لوگ توڑتے ہیں اس قفل کو، لوگ اس کے گواہ ہیں کہ ہم نے کوشش کی لیکن قفل نہیں ٹوٹا، دروازہ نہیں کھلا، دیوار نہیں ہم ڈھا سکے. حضرت ابو طالب رسول اللہ اور تمام افراد بنی ہاشم کے مکمل طور پہ پرسکون. اس کا مطلب ہے کہ الہی منصوبہ تھا، پری پلان تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بلا رہا تھا. وہ خود نہیں گئی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مہمان بنایا تھا. تو یہ باقاعدہ ایک پری پلان منصوبہ تھا، الہی منصوبہ تھا، جس کے کردار اس منصوبے سے پہلے سے آگہی رکھتے تھے. تیسرا اعتراض. اب چوتھا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی بتوں کے درمیان پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں. خانہ کعبہ تو ابھی بنا ہے نا، جب علی پیدا ہوئے تو بتوں سے بھرا ہوا تھا، تو بتوں کی جگہ تو کوڑے کرکٹ سے بھی بدتر ہے نعوذ باللہ. تو خانہ کعبہ بتوں کی عامہ جگہ تھی، وہاں پہ پیدا ہونا کون سی ایسی بڑی فضیلت رکھتا ہے؟ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ دیکھیں بتوں کے درمیان پیدا ہونا ایک الگ بات ہے، اور بتوں سے نفرت کرنا ایک الگ بات ہے. اگر آپ کسی جگہ موجود ہیں جو ناپسندیدہ جگہ ہے لیکن اس سے راضی نہیں ہے تو پھر آپ ان میں شمار نہیں ہوں گے. اور اسی طرح اگر آپ کسی جگہ موجود ہیں، بہتر جگہ، بہتر شخصیت کے ساتھ، اور اس سے راضی نہیں ہیں تو آپ اس کے اصحاب میں یا اس کے چاہنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے. جبھی ہم ابھی تک کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اس کامیابی کے بلند درجے پہ پہنچتے جس پہ اور لوگ پہنچے. تو یہ دعا کرنا آپ کو شمار کر رہا ہے حسین کے چاہنے والے اور حسین کے ساتھ لڑنے والے اور حسین کے ساتھ لڑ کے شہید ہونے والوں میں. تو مولا علی بتوں سے راضی نہیں تھے بلکہ انہوں نے تو اپنی آمد پر بتوں سے سجدہ کروایا، اور جب دوسری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر آئے تو بتوں کو توڑا. تو وہ بتوں کے دشمن کے طور پہ تھے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ میدان جنگ میں نہ جائیں کیونکہ وہاں میرے دشمن موجود ہیں. ارے اس دشمن کو مارنے کے لیے ہی تو میدان جنگ میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ گویا علی کو انٹروڈیوس کروا رہا تھا، متعارف کروا رہا تھا، دیکھو یہ وہ بت ہیں جنہیں تمہیں فتح مکہ کے وقت توڑنا ہے. اور آپ خود سوچ لیجئے اگر یہ بت علی وہاں پیدا نہ ہوتے، علی وہاں پہ جا کر بتوں کو توڑتے نہیں تو یہ بت وہاں پر ابھی تک موجود ہوتے، اور جو لوگ خانہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہوتے وہ اپنے اندر بت پرستی لیے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے ہوتے، نہ کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے. تو فتح مکہ پر ایمان لانے والے افراد کبھی بھی ظاہری طور پہ بھی جسے کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے. تو بتوں میں پیدا ہونا اور بات ہے اور بتوں سے نفرت کرتے ہوئے پیدا ہونا اور بات ہے. پانچواں اعتراض جو اس معاملے میں کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر یہ فضیلت ہے تو یہ فضیلت خود رسول اللہ کے حصے میں آنی چاہیے تھی، وہ ان سے افضل ہیں تو ان کو خانہ کعبہ میں پیدا ہونا چاہیے تھا. مجھے بتلائیے کہ علی شہید ہوئے کہ رسول؟ علی شہید ہوئے، تو کیا علی شہادت کی وجہ سے رسول سے افضل ہو گئے؟ وہ تمام انبیاء جو شہید نہیں ہوئے کیا وہ تمام انبیاء تمام شہداء سے کمتر ہوئے؟ جی نہیں. تو جزوی فضیلت، علی نے عمرو بن عبدود کو پچھاڑا، علی نے مرحب کو قتل کیا، رسول اللہ نے تو نہیں کیا. تو کیا علی رسول اللہ سے زیادہ بہادر ہو گئے؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں. تو جزئی فضیلت ایک الگ بات ہے اور کلی فضیلت ایک الگ بات ہے. کوئی شخص کتنی ہی کوشش کر لے کسی خاص وقت، کسی خاص مقام، کسی خاص کام میں رسول یا ائمہ سے آگے بڑھتا ہوا بھی نظر آئے تو ہم کلی فضیلت کی بنا پر کہیں گے کہ رسول اس شخص سے افضل ہے یا امام اس غیر معصوم سے افضل ہے. آخری جو اشکال
لوگ کرتے ہیں وہ یہ فاطمہ بنت اسد پہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ بتوں سے مانگنے گئی تھیں اور وہ نعوذ باللہ بت پرست تھی، جس طرح حضرت ابو طالب جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس طرح جو ہے وہ بھی ایمان نہیں لاتی۔ تو آپ دیکھیں ان کی دعا کی ابتدا کس سے ہوئی؟ دعا کی ابتدا اس سے ہوئی کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے رسولوں پہ ایمان لائی اور رسولوں کے ساتھ بھیجی گئی کتابوں پر ایمان لائی۔ تو مجھے بتائیے اگر وہ بتوں پہ یقین رکھتی تو لات و عزا کی قسم کھاتی، لات و عزا کا جو ہے واسطہ دیتی یا ان سے اپنی حاجات طلب کرتی۔ اور دوسری بات یہ کہ کھجور سے پہلے شہادتین کا کلمہ جاری کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ پھر رسول اللہ کا اپنا پیرہن دینا، ان کی نماز جنازہ پڑھانا، ان کی قبر میں لیٹنا، پھر اس کے بعد تلقین پڑھنا، یہ تمام باتیں بتلا رہی ہیں کہ آپ مومنات ہیں۔ تو مولود کعبہ کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں وہ اپنے طور پہ بالکل غلط اعتراضات ہیں، اس کے صحیح جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔